سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخضيب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. گزشتہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے اس میں سفر زیارت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور آج اس سفر زیارت کو ایک مستحب عمل سے جوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سفر پر جا رہا ہو تو اس سفر کا آغاز صدقے سے کرے، اور صرف سفر ہی نہیں بلکہ سفر کے علاوہ بھی صدقے کو بہت اہمیت دی گئی ہے دین میں. اور چاہے وہ انسان کی صبح ہو یا انسان کی رات ہو، حتیٰ کہ انسان قبر میں چلا گیا ہو تب بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز وحشت قبر کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی ادا کیا جائے. آئیے ہم سب اس سفر زیارت کو صدقے کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں تاکہ جو سفر میں مشکلات یا دشواریاں پیش آنے والی ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں اور اس سفر کو اور بہتر اور اچھے طریقے سے آخری منزلوں تک پہنچا سکیں. صدقہ عام طور سے ہمارے یہاں بہت خاص موقع پر دیا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں تصور ہے اور ہمارے سماج میں جس بات کا زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ جب آفت آ گئی، یعنی کوئی مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو صدقہ اس کا دیا جاتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جب مصیبت آن پڑی اور جب تکلیف انسان کو پہنچ گئی تو اس کے بعد پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب صدقہ دے دیا جائے. اگرچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر انسان پہلے اس عمل کو انجام دے لیتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ ان دشواریوں سے، ان پریشانیوں سے محفوظ رہتا، کہ جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی صدقہ دے گا وہ اپنے کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ کر لے گا. تو جو سماج سے ہٹ کر ہم تھوڑا سا اس صدقے کے بارے میں سوچیں وہ یہ کہ صدقہ جو اگر ہم لغت میں اور ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو صدقہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو صدقے دل سے انجام دیا جائے. صدقے دل کا مطلب یہ ہے کہ دل کی سچائی کے ساتھ اور دل کے گہرائی کے ساتھ اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں، جس میں صداقت پائی جاتی ہو، جس میں دکھلاوا یا ریاکاری کا شائبہ نہ ہو اور کہیں سے کوئی تصور دکھلانے کا نہ پیدا ہو. تو اس لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے کہ صدقے دل سے دیا جا رہا ہے. اور ہمارے لیے عام طور سے اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی عمل عملی طور سے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. فرض کرے کہ اگر یہ کہا جائے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت نماز پڑھنا ہے تو عملی طور سے ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کو ادا کر لیں. لیکن اگر مالی قربانی کی بات آتی ہے تو تھوڑا کٹھن اور سخت اور مشکل ہوتا ہے کہ مالی قربانی ہم پیش کریں. تو اس لیے شریعت نے صدقے کے اوپر زور دیا ہے کہ اپنا کوئی بھی سفر شروع کرو تو صدقے کے ساتھ، تاکہ تمہارا
سفر بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے، اور خود بھی محفوظ رہو گے، اور جب یہ رقم ادا کرو گے تو دوسرے تک جب یہ رقم پہنچے گی تو اس کے گھر میں بھی خوشیاں آ جائیں گی، وہ غریب بھی مسرور ہوگا اور اس کے بچے بھی خوشحال ہوں گے۔ تو ہم سب صدقے کی شروعات اس طریقے سے کریں کہ چاہے وہ صبح ہو، چاہے ہم بستر پہ جائیں، صدقے کو بہرحال ادا کریں، اور جب سفر زیارت پر جائیں تب بھی ہم قدم قدم پر یہ نہ سوچیں کہ ہم چونکہ کربلا آئے ہیں یا کاظمین آئے ہیں یا سامرہ آئے ہیں، امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ یہ اپنی جگہ تصور یا عقیدہ اچھی بات ہے کہ چونکہ یہ سفر روحانی سفر ہے اور امام کے لیے سفر ہے تو امام ہماری حفاظت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہم جو کام مستحب قرار دیا گیا ہے اس مستحب کام کو نہ چھوڑیں اور اس سے محروم نہ رہیں۔ ہمارے یہاں جو سماج میں عام طور سے صدقے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ نکالو، مگر یہ صدقہ جو ہے وہ کیا سید کو نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم ہے کہ صدقہ سید کے اوپر حرام ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے مسائل میں آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل میں یہ ملے گا کہ وہ صدقہ جو واجب ہے، واجب کس طریقے سے صدقہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ منت کی کہ انشاءاللہ ہم مکہ مکرمہ سلامتی کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو ہم اتنا پیسہ صدقہ دیں گے، اور ہم اس جگہ پر پہنچ گئے تو اب یہ صدقہ چونکہ ہم نے نذر کی تھی اور ہم نے منت مانی تھی تو اب یہ صدقہ ہمارا جو ہے وہ واجب کہلائے گا۔ اس صدقے کے لیے علماء اور فقہاء نے کہا ہے کہ ایسا صدقہ جو واجب ہے انسان کے اوپر، اور انسان کے اوپر صدقہ واجب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان نذر کر لے یا منت مان لے، ورنہ صدقہ ایک مستحب فعل اور ایک کام ہے، واجب کسی وقت نہیں ہوتا ہے سوائے اس کنڈیشن میں کہ جب انسان اس صدقے کی نیت کرے کہ ہم اس صدقے کو فلاں کام ہمارا ہو گیا تو اس صدقے کو ہم ادا کریں گے، تبھی واجب ہوتا ہے، اور ایسا واجب صدقہ ہی جو ہے وہ سعادات کے لیے اور سید کے لیے اس کا استعمال کرنا یا ان کو دینا حرام ہوتا ہے۔ لیکن ان موارد کے علاوہ، ان جگہوں کے علاوہ جو صدقہ ہم صبح شام نکالتے ہیں یہ سوچ کے کہ صدقہ ہم دیں، خیرات ہم کریں تاکہ دوسروں کو جو غریب ہے اس تک کو بھی فائدہ پہنچے اور ہم بھی جو ہیں وہ مصیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہیں، یہ صدقہ ہمارا جو ہے وہ مستحب صدقہ کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ روز جمعہ جیسے ہے کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے تو عام دنوں کے صدقے مقابل میں جمعے کے دن کا صدقہ 10 گنا اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے، اس کا ثواب اللہ جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور خود یہ ارشاد گرامی ہے کہ انسان کی جیب سے جو رقم بعنوان صدقہ نکلتی ہے وہ بندے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچتی ہے، اور یہ قول ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، جو خود اپنی زندگی میں کافی نادار اور مفلس اور پریشان حال لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر مسکین آتا تھا مانگنے کے لیے تو امام مظلوم اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے خیرات نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے مرحباً السائل، خوش آمدید ہو اس سائل کے لیے۔ یعنی جو تصور ہے ہمارے یہاں کہ غریب جب دروازے پر مانگنے آئے تب ہم اس کو دیں، تب ہم دروازہ کھولیں، اس کو شکل و صورت اس کے دیکھ کے ہم فیصلہ کریں کہ اس کو دیں یا نہ دیں، لیکن امام مظلوم اور امام سجاد علیہ السلام کا جو کردار تھا اور جو ہمارے لیے آئین عبرت ہے اور درس عبرت ہے وہ یہ کہ اگر کوئی فقیر آ جاتا تھا تو اپنے مسند سے، اپنی جگہ سے
اٹھ جایا کرتے تھے اور اس کو خوش آمدید کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے. بہترین جملہ صدقے اور خیرات کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ پیسہ ہے یا وہ رقم ہے جو اللہ تک پہنچ رہی ہے. یعنی ہم نے یہ 2 درہم یا 2 دینار اللہ کے بارگاہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ رقم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، اور یہ جو ہمارے دروازے پر آیا ہے سائل بن کے، یہ ہمارے اس پیسے کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اللہ تک پہنچا رہا ہے. اور اس کا کرم اور اس کی نوازش یہ ہے سائل کی کہ ہمارے پیسوں کو اللہ کی بارگاہ تک یہ پہنچا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی مزدوری بھی نہیں لے رہا ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا پیسہ یہیں گھر میں رکھا رہ جاتا، ہماری جیب میں رہتا اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. لیکن وسیلہ یہ سائل یا فقیر بنا کہ اس کے ذریعے سے ہمارا پیسہ اللہ کے خزانے تک اور اس کی بارگاہ تک منتقل ہو گیا. تو ہمارے امام کا دستور یہ تھا کہ فقیر کو کبھی جھڑکتے نہیں تھے، اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم یہ دیا قرآن مجید میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو جھڑکو نہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ واپس دینے کی طاقت اس وقت نہ ہو، لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے جھڑک کر بات مت کرو. منع کر دو، نہ دو، لیکن جھڑکنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سفر کو ہم صدقے سے جوڑیں، اور صدقے کے بارے میں جو ہمارا سماجی خیال ہے اس سماجی خیال کو چینج کریں کہ صدقہ جو ہے جو بھی نکلا ہے وہ ہمارے سید بھائی کے اوپر حرام ہے. وہی صدقہ حرام ہوتا ہے بنی ہاشم پہ، سادات پر، کہ جو صدقہ ہم نے واجب کی نیت سے، نذر کے عنوان سے، منت کے عنوان سے یا قسم کھا کر ہم نے نیت کی تھی کہ ہم اس صدقے کو ادا کریں گے، ایسا صدقہ اس سید کے اوپر حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے جگہیں بچتی ہیں کہ جہاں پر صدقہ ہم دیتے ہیں جو مستحب صدقہ کہلاتا ہے، وہ ہم کسی بھی اپنے برادر مومن کو دے سکتے ہیں. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے یا نہیں ہے، اور جب ہمارے لیے یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اس کو ہم دے سکتے ہیں اور یہ اولاد میں نہیں ہے، اولاد سیدہ میں نہیں ہے، تبھی ہم اس کو عطا کریں، اس کو دیں، تبھی ہم اس کو یہ رقم دیں. تو ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم صدقے کے بارے میں تھوڑا سا اپنے جو تصور اور خیال ہے اس کو بدلیں، اور تبدیلی کرنے کا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ صدقے کے بارے میں یہاں تک کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو مستحب صدقے ہیں جو ہم روزمرہ نکالتے ہیں وہ عام طور سے ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی اس میں کوئی نسل کی قید و بند نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فقیر اور مسکین ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. اگر انسان چاہے تو اپنے کسی فیملی ممبر کو، اپنے بھائی بہن کو بھی اس پیسے سے مدد کر سکتا ہے. اس طریقے سے کہ آج جا رہے تھے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں، حالات ان کے اچھے ہیں اور ہماری جیب میں جو ہے صدقے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا ہم نے سوچا کہ لاؤ آج یہ صلہ رحم بعنوان صدقہ ہم اپنے ان رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم نے 1 کلو سیب لیے اس نیت سے کہ یہ کار خیر ہے، یہ ایک طرح کا صدقہ ہے، اور لے جا کر ہم نے اپنے کسی فیملی ممبر کے گھر پہ جا کر رکھ دیا. تو یہ بھی فقہا کہتے ہیں کہ صدقے کے ذیل میں آتا ہے، اور یہ بھی صدقہ اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور کسی بھی انسان کو یہ دیا جا سکتا ہے. تو ایک بات ہمارے لیے بہت آسان اور اچھی ہے کہ ہم صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ غریب کو تلاش کریں، کیونکہ بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر غریب اور فقیر نہیں ملتا، اور انسان صدقے کو اپنے کسی باکس میں جمع کیا کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جب کوئی مل جائے گا تب ہم ادا کریں گے. صدقے کے لیے ٹھیک ہے اکٹھا کیا جائے، اس کے بعد جب کوئی فقیر یا غریب مل جائے تب ہم اس کو جا کر دیں. سب سے بہتر جو کہا گیا ہے شرعی اعتبار سے وہ یہ کہ صدقے کو اکٹھا نہ کیا جائے، بلکہ جتنی جلدی کوشش ہو
اتنی جلدی اس کے حقدار اور مستحق تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب سوچتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد فلاں کی شادی ہونے والی ہے یا فلاں کے ہاں کوئی کام ہونے والا ہے، چلو ابھی سے ہم یہ صدقے کے پیسے اکٹھا کرتے رہیں، جب ان کے ہاں موقع آئے گا تو ایک بڑی رقم ہم مثال کے طور پر ان کو ہم جا کر دے دیں گے۔ وہ اپنی جگہ خیال ان کا اچھا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی رقم کو نکالا بعنوان صدقہ و صدقے کی نیت سے، ویسے ہی اس غریب تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہو کہ وہ آج ابھی کسی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو اور آپ کے پیسے سے اس کی پریشانی رفع اور برطرف ہو جائے۔ تو ہم سب پابندی کریں اپنی زندگی میں کہ زیادہ سے زیادہ صدقے کو ادا کریں، اور ایک عادت ڈال لیں، بلکہ بچوں کی بھی ایک تربیت کریں کہ ہم اپنی روز کی لائف میں روز ہم اس پیسے کو ضرور ادا کریں گے، اور یہ ہمارے گردن کے اوپر ایک حق ہے غریب کا کہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے، ہمیں کچھ عطا کیا ہے، تو ہم اس سے نکال کر کچھ پیسہ غریب تک بھی پہنچا دیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری طرح زندگی بسر کر سکے۔ جیسے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اللہ کے کسی غریب بندے کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور خاص طور سے پیسے کے ذریعے سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کا امتحان بھی لے سکتے ہیں، اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ کو ایک دفعہ یا 2 بار یہ ٹرائی کرے کہ ہم فلاں نیکی کرنے جا رہے ہیں پیسے کے ذریعے سے۔ آپ کی نیت میں اگر سچائی ہے، خلوص ہے، تو پاکیزگی ہے، تو اس کا رزلٹ آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ہی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے تو اس کو 10 گنا نیکی سے نوازا جاتا ہے۔ اگر قرآن یہ فرماتا ہے تو قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ یقیناً اگر ہمارے کام میں خلوص ہوگا تو اس خلوص کے برکت میں یہ جو پیسہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لگایا ہے، کسی مومن کو ادا کیا ہے، تو اس کا ہمیں 10 گنا پلٹ کے ملے گا اور ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اور یہ برکت جو کہی جاتی ہے، یہ برکت یہی ہے پیسے کی کہ عام طور سے اگر آپ دیکھیں کہ سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں، ان کے حالات بہت اچھے ہیں، ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں برکت نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کم پیسے دے، لیکن اگر اس پیسے میں برکت ہے تو پھر ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور ہمارے پاس بہت پیسے ہوں، لاکھوں اور کروڑوں ہوں، لیکن اگر برکت نہیں ہے تو پھر ان لاکھوں اور کروڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے کہ انسان کما تو رہا ہے اور دن رات کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم کما لیں، چاہے آفس کا ٹائم ہو چاہے وہ بزنس کا ٹائم ہو، ہم یہاں سے وہاں سفر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اچھا اور بہتر کمائیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ کمانے کی ہوڑ میں اور کمانے کے لیے اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ انہوں اپنی زندگی کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے، ان کا ایک بڑا پیسہ جو ہے ان کے دوا اور علاج کے اوپر خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیسے کی برکت کہاں رہ گئی؟ یہ پیسے کی برکت ہے ہی نہیں کہ انسان 10,000 کما رہا ہے اور 2,000 جو ہے وہ ڈاکٹر کو دے رہا ہے، 2,000 اپنے علاج کے اوپر خرچہ کر رہا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں کہ 10,000 میں 8,000 روپے جو ہے وہ انسان اپنے علاج کے اوپر خرچہ کرتا ہے، 2,000 روپے کی صرف وہ روٹی کھاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں کار خیر کر کے اور صدقہ ادا کر کے۔ اور جب بھی ہم اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ نے جیسے کہ قرآن مجید میں کہا کہ 10 گنا وہ دے گا، اور خود اللہ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ما عندکم ینفد، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے 2 روپے 10 روپے
جو ہمارے پاس ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ینفد، ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن یہی 2 ہم نے روپے اگر دے دیے کسی کو تو یہ اللہ کے یہاں حساب کیے گئے 10 کے برابر، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ 2 کو 10 گنا یعنی 20 ہو گئے، اللہ کے رجسٹر میں لکھے گئے 20، اور وہ 20 جو بنے تو اللہ نے کیا کہا، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تمہارا ختم ہو جائے گا اور ہمارا باقی رہے گا۔ تو یہ فائدہ ایک صدقے کا ہے کہ ہم نے اپنے 2 روپے کو 10 بنایا اور 10 کو اللہ کے ہاں اس طریقے سے لکھایا کہ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو پیسہ پہنچ گیا اور جو مال ہمارے یہاں جو ہم نے بھیجا وہ لکھ لیا گیا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا، اور محشر میں اس کا ہمیں رزلٹ اور نتیجہ انشاءاللہ دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ جو سفر زیارت ہے اور جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس پورے سفر زیارت میں قدم قدم پر یہ ہے کہ انسان کار خیر کرتا رہے، لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے جس کو مسجد کوفہ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کے اعمال میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو اعمال بتائے گئے ہیں کہ انسان باب الثوبان سے داخل ہو اور مختلف جگہوں پر یعنی جو جگہ بنی ہوئی ہیں، کہیں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کہیں پر 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، باب الثوبان سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر مقام جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر مقام جناب خضر علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد انسان مسجد کوفہ کے صحن میں آ جاتا ہے، جہاں بیت الخضا یا بیت التشت یا مقام معراج یا مقام جناب جبریل یا مقام جناب آدم علیہ السلام، مقام جناب نوح یا مقام امام سجاد علیہ السلام، اور اس کے بعد آخر میں جا کر جو جگہ پڑتی ہے وہ ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو وہاں پر ان اعمال کے ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی انسان جا رہا ہے مسجد کوفہ میں، نمازوں کو ادا کر رہا ہے یا دعاؤں کو پڑھ رہا ہے، وہیں پر مستحب مؤکد قرار دیا گیا ہے کہ انسان مسجد کوفہ میں یعنی کوفے میں جا کر جو ہے صدقہ ضرور ادا کریں۔ تو یہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ جہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ جو زائر ہے وہ صدقے کو ضرور ادا کرے، اور وہ جگہ ہے کوفہ، کہ مسجد کوفہ میں جب پہنچے تو انسان صدقے کو ادا کرے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اگر ہمارے سماج میں جگہ بنا لیں تو بہت سے مسائل جو غریب گھروں کے ہیں وہ اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس ہے سب کچھ، ہم یہ سوچیں کہ فلاں غریب کے پاس نہیں ہے، لاؤ آج ان کے ساتھ ہم یہ حسن سلوک ہم یہ انجام دے لیں کہ اللہ نے ہم کو اگر اے سی دیا ہے تو دوسرے کے ہاں ہم ایک پنکھے کا انتظام کر دیں، یا دوسرے کے ہاں ہم کولر کا انتظام کر دیں۔ اس کو بھی کار خیر کہا جاتا ہے، اور اس کو نیت بنا کر آپ صدقے کو بھی آپ کی طرح آپ ادا کر سکتے ہیں کہ ارشاد پروردگار عالم کا نبی سے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے میرے حبیب ان کے اموال، ان کے مال میں سے آپ صدقہ لے لیں۔ یعنی پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ حبیب آپ ان کے جو مال ہیں جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، جو ان کے پاس ہے، اس سے آپ صدقہ لے لیں، صدقہ کار خیر خیرات ان سے آپ لے لیں، تطہرہم، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا یہ جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک شائبہ، ایک ڈاؤٹ یہ تھا، ایک شک یہ تھا کہ پتہ نہیں ہمارا مال پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، ہمارا مال نجس ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ایک صدقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، تطہرہم۔ تو ایک فائدہ صدقے کا یہ ہوگا میرے حبیب، جب آپ ان سے صدقہ لیں گے کہ ان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس بات پر ہم توجہ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ انسان یہ سمجھے کہ ہم نجس اور حرام مال کو کماتے رہیں اور صدقہ عطا کرتے رہیں تاکہ ہمارا مال پاک ہوتا رہے۔ نہیں، یہ اگر اس عقیدے کے ساتھ یہ کام کسی نے کیا تو وہ بات ہی ختم ہو گئی، یعنی شراب کا کاروبار کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ لاؤ اس میں سے اتنا صدقہ دے دیں تاکہ تطہرہم کی صف میں اور لائن میں ہم آ جائیں اور ہمارا مال جو ہے پاک ہو جائے گا کہ ہم نے اس کاروبار سے اتنا کمایا ہے، سود سے، انٹرسٹ سے اتنا کمایا ہے، لاؤ اتنا پرسنٹ ہم دے دیں صدقے میں تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ نہیں، یہ اگر تصور ہے تو بالکل غلط ہے۔
یعنی یہ بات ابتدا ہی سے ذہن میں اگر ہے تو بالکل غلط ہے اور اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ملنے والا ہے، یا بلکہ انسان گناہگار ہوگا۔ فائدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان کے مال سے صدقے کو لے لیجئے تاکہ ان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نبی، آل نبی اور اس عصر غیبت میں، اس زمانے غیبت میں جو ان کے نائب ہیں، اگر ہم ان کو صدقہ دیتے ہیں یا کار خیر کے کوئی پیسہ دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں تو ہمارا مال تو پاک ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جو انسان راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال تو پاک ہوتا ہی ہے، مال کی پاکیزگی تو آتی ہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تزکیہم، کہ اور ان کا جو نفس ہے، جو نفس کی خرابیاں ہیں، نفس کی غلاظتیں ہیں، نفس کی خواصتیں جو ہیں، اس سے بھی ان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی نفس کی جو پلیدگی ہے، نفس کی جو نجاست ہے، اس سے بھی انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے اور نفس کی خباثت سے بھی اس کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ تو جو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ اموال میں ان کے صدقہ لیں، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا مال پاک ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کا نفس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، پاک و پاکیزہ بن جائے گا، اس نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ نفس جو ہے وہ طاہر ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ دیکھیں گے قرآن مجید کے یہ دو جملے آئے، پہلا جملہ مال کے بعد کیا آیا، تو طہرہم، کہ مال کی طہارت ہوگی، اور جب مال کی طہارت ہو جائے گی تو تزکیہ نفس، یعنی نفس بھی پاک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے ایک اسٹیپ بنا کے رکھا ہے کہ پہلے مال پاک ہوگا تبھی نفس کی پاکیزگی کا مرحلہ آئے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کا مال نجس ہو اور اس کا جو نفس ہے وہ پاک ہو جائے، یعنی انسان یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں، اپنے نفس کی طہارت کر لیں، اپنے دل و دماغ کو جو ہے ہم طاہر بنا لیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنا لیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر انسان کا مال نجس ہے۔ پہلے مرحلے پہ انسان کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے مال کو پاک کرنا پڑے گا، اور جب اس کا مال پاک ہو جائے گا تبھی اس کے نفس پاک ہوگا۔ اگر مال حرام کھا رہا ہے، نجس مال کھا رہا ہے، خیال نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، تو کبھی بھی نفس اس کا پاک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید یہی پیغام اس آیت میں دے رہا ہے کہ پہلے مال کو پاک کرو، اور جب مال پاک ہو جائے گا تبھی تمہارا نفس اور تمہارا دل و دماغ اور خیال پاک ہوں گے۔ ناممکن ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت تو کرے اور اس کا مال جو ہے وہ نجس ہو یا غلط مال اس راہ میں استعمال کر رہا ہو۔ تو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مال پاک ہوگا، اور جب پاک مال ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے، جب یہ ہم پاک مال خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا نفس پاک ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا، وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ یعنی مال پاک ہوا تو نفس پاک ہوا، اور جب نفس پاک ہوگا تو جس کا نفس پاک ہو جائے گا، قرآن مجید کہتا ہے وہی کامیاب ہے۔ کامیاب ہے، قد افلح، بتحقیق وہی انسان کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور جب نفس پاک ہو گیا تو کہا گیا افلح، کہ کامیاب ہے۔ یہی کامیاب کا جملہ آپ سورہ مومنون کو کی پہلی آیت میں دیکھیں، قد افلح المومنون، صاحب ایمان ہی جو ہیں وہ بتحقیق کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نفس جن کا پاک ہوا وہی کامیاب ہونے والے، اور جو کامیاب انسان ہوگا تو وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو یقیناً اس کے لیے جو بعد کی منزلیں ہیں قبر اور فشار کی، وہ منزلیں بھی اس کے لیے بہت آسان ہوں گی، کیونکہ ایک کامیاب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اور ایسے انسان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم کامیاب زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو دو فائدے صدقے کے ہوں گے، ایک کہ مال پاک ہوگا، ایک یہ کہ میرا نفس، میری روح، میرا ضمیر پاک ہوگا۔ اور پھر اسی آیت کے اگلے جملے میں ایک بہترین بات پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، وہ کہتا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب جو لوگ آپ کو آ کر صدقہ دیں تو آپ ان کے اوپر وصلی علیہم، آپ ان کے اوپر صلوات بھیجیے، یعنی درود بھیجیے آپ ان کے اوپر۔ نبی کیا کریں گے؟ صدقہ دینے والے پر صلی علیہم، ان کے اوپر درود بھیجیں گے۔ پیغمبر جب درود بھیجیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ انا صلواتک سکن لہم، تو میرے حبیب جب آپ صلوات ان کے اوپر بھیجیں گے
تو آپ کی صلوات کا فائدہ یہ ہوگا سکن لہم، ان لوگوں کو جو لوگ صدقہ دے رہے ہیں ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کو اطمینان حاصل ہوگا، ان کے جو پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں یا اپنی فردی پریشانی ہے یا اجتماعی پریشانی ہے، اس میں اطمینان حاصل ہوگا، جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے صدقے کے فائدے کتنے ہیں کہ مال پاک ہوا، تزکیہ نفس ہوا، اس کے بعد یہ صدقہ دینے والا مستحق حقدار قرار پایا کس چیز کا کہ پروردگار نے حکم دیا کہ ان صدقہ دینے والے کو کے اوپر آپ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور فخر مرسلین ہیں، آپ کیا کریں ان کے اوپر آپ صلوات بھیجیے۔ آپ کی صلوات کا فائدہ یہ ہوگا سکن لہم، کہ ان کو جو دل میں جو ایک بوجھ جیسے انسان کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے یا کبھی کبھی دل اس کا تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے یا کبھی غمگین ہو جاتا ہے حالات سے اپنے، تو جب نبی صلوات بھیجیں گے تو سکن لہم، ان کو ان کا دل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا، ان کا دل جو ہے آباد ہو جائے گا، ان کا دل جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ اِنَّا صَلَوَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، آپ کی صلوات جو ہے وہ ان کو آرام پہنچائے گی، اطمینان پہنچائے گی۔ اور فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ صلوات بھیجیں گے تو جو ان کے گھریلو جو پریشانیاں ہیں، بعض الجھنیں انسان کی ہوتی ہیں، ان پریشانیوں سے بھی انسان کو نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ یعنی آخر میں اگر ہم ایک جملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ اذان سے لے کر سلام تک نبی پر صلوات انسان بھیجتا ہے، کہ نبی کا نام اگر اذان میں آیا تو صلوات بھیجے گا، اور جب سلام سے پہلے جب ہم تشہد پڑھ رہے ہیں تو تشہد کا آخری جملہ بھی صلوات ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ایسے انسان کا فرض یہ ہے کہ ہم نبی کے اوپر صلوات بھیجیں، اور جو انسان صدقہ دیتا ہے قرآنی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان صدقہ دے رہا ہے اس کے اوپر نبی صلوات بھیجتے ہیں۔ تو جب نبی صلوات بھیجیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور عاقبت بھی بخیر ہو جائے گی۔ تو سفر زیارت میں جہاں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنا مال اس راہ میں صرف کر رہے ہیں، وہاں ہم یہ کوشش کریں کہ صرف زیارت کے لیے نہ جائیں کہ ہم صرف زیارت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد چلے آئیں گے، اور بلکہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں زائرین جو جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک بڑی رقم خریداری میں خرچہ کرتے ہیں، شاپنگ میں خرچہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ لے لیں، ان کے لیے یہ لے لیں۔ وہ سب بھی اپنی جگہ ضروری ہے، اور احادیث میں حکم دیا گیا کہ انسان جب جائے تو جب واپس آئے تو تحفے اور تحائف لے کر آئے۔ وہ سب باتیں بھی ضروری ہیں اور اسلامی ہیں وہ، کہ تحفے تحائف خریدے، انسان بازار میں جائے خریدنے کے لیے، لیکن وہیں اس بات کا خیال رہے کہ ہم جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس میں کچھ پیسے ایسے ہوں جو کار خیر اور خیرات اور صدقے کے لیے ہوں، تاکہ ہم غریبوں کی دعاؤں کا مستحق قرار پائیں، اور جب غریب خوشحال ہوگا، جب غریب کے چہرے پر خوشی آئے گی تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، خوشنود ہوگا، اور جب اللہ ہم سے راضی اور خوشنود ہوگا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کا بیڑا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔